تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کرتے تھے کہ ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں، وہ بڑے ہی مقرب بندے تھے۔ اللہ جل شانہ نے مکہ والوں کو اور قیامت تک آنے والے مشرکین کو ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت حال، ان کی محنت کا میدان بتلایا اور ان کا عقیدہ کیا تھا وہ بتلایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری وہ باتیں، وہ اعمال جن کو اللہ نے پسند بھی کیا، پھر انہی اعمال کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی فرمایا اور حضور کے واسطے سے امت محمدیہ کو حکم فرمایا۔ آئیے سماعت کریں وہ کیا چیز تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے یوں کہا کہ کیا تم اور تمہاری قوم بتوں کی پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو؟ میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو گمراہی میں اور جہالت میں ڈالا ہوا، کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا گمان کرتا ہوں، سمجھتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمینوں کی قدرت کاملہ اور اس میں رہنے والی اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی چیزوں کو اللہ نے دکھلایا تاکہ ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے میں اور پختہ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا لیکن یقین اور پختہ ہو جائے، اللہ نے آسمان کی اور زمین کی پیدائش کی چیزیں، عجائبات ابراہیم علیہ السلام کو دکھلائے تاکہ یقین میں اور اضافہ ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اور قوم کو سمجھایا لیکن نہیں مانے، تو جن چیزوں کو وہ پوج رہے تھے، ستارے چمکتے ہوئے، سورج دمکتا ہوا، چاند رات کے اندھیری میں اپنی نورانی روشنی پھیلانے والا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے بھی ان کو تیار کیا کہ اس کا موقع رات کا ہے، پھر آئندہ جمع کرتے ہیں۔ پھر رات میں قوم کو جمع کیا، جب رات ہوئی تو کیا معاملہ پیش آیا؟ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ قوم کو جمع کر کے کہا کہ یہ جو ستارہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، تمہارے خیال، تمہارے گمان، تمہاری سوچ کے مطابق کیا یہ ستارہ میرا اور تمہارا رب ہے؟ جسے تم کہہ رہے ہو کہ ستارہ اس کے کچھ کرشمات ہے، اس کے کچھ اثرات ہے، اس کو کوئی دخل ہے ہماری زندگی سے؟ یہ راشی فلما فلا، وہ ستارہ اور سیارہ تو چل رہا تھا، تھوڑی دیر میں غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا یہ تو غائب ہو گیا، اور جو غائب ہو جائے اسے میں پسند نہیں کرتا۔ رب تو وہ ہو جو باقی رہے، یہ تو تھوڑی دیر چمکا اور چلا گیا، غائب ہو گیا وقت پر۔ پھر جمع کیا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو قوم سے کہا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ چاند جو چمک رہا ہے، جس کی روشنی پھیل کے آدمیوں کو خوش کر رہی ہے، رات کے اندھیرے میں بھی وہ اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، کیا یہ میرا اور تمہارا رب ہے؟ جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے رہنمائی اور ہدایت نہ کی تو میں تو گمراہوں میں سے، نقصان والوں میں سے، راستہ بھٹکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
یہ دوسری بار سمجھایا تھوڑا سختی سے، اتنا بڑا چاند ہے وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، تو تم ستارے کو کیوں مان رہے ہو، چاند کو کیوں مان رہے ہو، غروب ہونے والے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا چلو سورج ہی اتنا بڑا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال إني بريء قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب سورج چمکنے لگا دن میں، پھر جمع کیا، سورج چمکنے لگا تو قوم سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا یہ سورج یہ میرا اور تمہارا رب ہو سکتا ہے، اسے تم مانتے ہو؟ پھر کیا ہوا، سورج بھی جیسے شام ہوئی تو غروب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ انی یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ جو چاند سورج ستاروں کو تم معبود مان رہے ہو، اپنی زندگی میں ان کا اثر مان رہے ہو، ان کو اپنے اندر اختیار مان رہے ہو کہ ان کو کوئی اختیار ہے تمہاری زندگی کو چلانے کا، بگاڑنے کا، سدھارنے کا، تو ان ساری چیزوں سے میں بری و ذمہ ہوں، اس لیے کہ ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے عجائبات اللہ نے مجھے بتلائے ہیں۔ وہ اللہ مالک بھی ہے، مختار بھی ہے، نفع نقصان اس کے قبضے میں ہے، نہ ستارے کے قبضے میں، نہ چاند کے قبضے میں، نہ سورج کے قبضے میں۔ اس لیے میں جو تم لوگ شرک کر رہے ہو نا، ان سارے شرک کرنے سے میں تو بالکل بری ہوں، تمہاری ان باتوں سے میں علیحدہ ہوں، اپنے آپ کو اس سے پاکی ظاہر کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنا جو عقیدہ تھا وہ کس انداز میں بیان کیا، انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔